اسلام آباد پاک فوج کے حوالے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جوانوں کا شہر میں گشت۔ آرٹیکل 245 کے تحت سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ فوج SCO سمٹ کے دوران 17 اکتوبر تک تعینات رہے گی۔ وزارت داخلہ کی درخواست پر کابینہ نے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی۔ شرپسند اور مسلح جتھوں کا دونوں اطراف سے گھیراؤ۔ شرپسندوں کے عقب میں KP سے فوجی دستہ بھجوایا گیا۔ عوام کی جان و مال یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزارت داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ۔ اسلام آباد کے مختلف حصوں کی نگرانی کے عمل کا جائزہ لیا۔ شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیراعظم سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ فیصل کریم کنڈی کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت۔ KP کی سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف آپشنز پر غور۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال۔ کرینیں، ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور سرکاری ملازمین قافلے میں شامل۔ مظاہرین شیل گنز، پتھروں اور ڈنڈوں سے لیس۔ کارکنوں کی جانب سے اسلحے کی سر عام نمائش۔ بس ہم بھی یہ کہہ رہے کہ یہ آ رہے اور صرف ادھر پنجاب میں احتجاج کر رہے، اپنے کے بھی میں کام نہیں کرتے، اور دیر میں اتنا مشکلات ہے لوگوں کا، سڑکوں پہ گاؤں کا بجلی کا۔ ہمارے باہر سے مہمان آ رہے ہیں، ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا کہ ہم ایک پاکستان میں گئے ہیں اور یہاں کے کیا معاملات ہیں۔ وزیر داخلہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فورنر نے آنا ہوتا ہے، کوئی بیرون ملک سے جو دورے لوگ کر، ہاں جی، تو آپ اپنا جو احتجاج ہے وہ مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن نہیں ان کے کوئی عزائم ہیں جس کی تکمیل کے لیے میرے خیال میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں نے تحریک انصاف کا احتجاج مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی کی بات بالکل درست ہے کہ 17 اکتوبر کے بعد احتجاج کر لیں۔ ڈی چوک پر احتجاج کا ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف والوں کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ لاہور کی انتظامیہ بھی ان ایکشن۔ لاہور سے اسلام آباد جانے والے راستے بند۔ بابو صابو انٹرچینج، ٹھوکر نیاز بیگ پر کنٹینرز لگ گئے۔ رنگ روڈ، شاہدرہ کی سڑکوں پر بھی کنٹینر کھڑے کر دیے گئے۔ آزادی چوک، گریٹر اقبال پارک جانے والے راستے بند۔ پولیس کی عارضی چیک پوسٹ قائم۔ پولیس کا آج شہر کے داخلی و خارجی راستے مکمل سیل کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج سے قبل PTI کی مقامی قیادت روپوش۔ شیخ امتیاز، حافظ فرحت عباس، اسلم اقبال، حماد اظہر روپوش۔ پولیس کے چھاپوں میں 600 سے زائد کارکن پکڑے گئے۔ لاہور میں 8 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ۔ پولیس کو امن و امان یقینی بنانے کا حکم۔ مدد کے لیے رینجرز کے دستے بھی تعینات۔ اینٹی رائٹ فورس بھی چوکس۔ حساس مقامات پر قیدیوں کی گاڑیاں اور اضافی پولیس اہلکار تعینات۔ اسپتال، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز کلیئر رکھنے کا حکم۔ بانی PTI یہودی لابی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل بانی PTI کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا یہ معمولی بات نہیں، سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ بانی، اسرائیل، افغانستان اور TTP ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ بھارت شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرے گا۔ وزیر خارجہ جے شنکر رواں ہفتے پاکستان آئیں گے۔ جے شنکر کا وزیر خارجہ بننے کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ SCO اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ بھارتی اعلیٰ شخصیت کا 9 سال بعد پاکستان کا دورہ ہوگا۔ بلاول بھٹو SCO اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت گئے تھے۔ وزیراعظم سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور بلاول بھٹو کی ملاقات۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ APC 7 اکتوبر کو بلائی جائے گی۔ صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف میزبانی کریں گے۔ بلاول بھٹو کا وزیراعظم کے فیصلے کا خیر مقدم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ملائیشیا کے وزیراعظم کی ملاقات۔ اسٹریٹجک امور اور علاقائی سلامتی پر بات چیت۔ پاک ملائیشیا فوجی تعلقات بڑھانے پر زور دیا گیا۔ ملائیشین وزیراعظم کا دہشت گردی کے خلاف فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔ آرمی چیف کو ملائیشیا کے دورے کی دعوت بھی دی۔
اسرائیلی فوج کی بیروت ایئرپورٹ پر شدید بمباری، حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حزب اللہ کا اسرائیل کے 20 فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ، اسرائیل کی مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں بمباری، اسرائیلی حملوں سے 37 افراد شہید، 151 زخمی ہو گئے۔ دشمن کو کھلی چھوٹ نہ دیں، چھوٹ دی تو وہ ہر مسلمان ملک پر حملہ کرے گا، مسلمان یہ خطرہ نظر انداز نہ کریں، اپنے دفاع کو مضبوط کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا تہران میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب، کہا حماس کا 7 اکتوبر کا حملہ جائز تھا، اسرائیل پر ہمارا حملہ بھی جائز ہے، ضرورت ہوئی تو دوبارہ حملہ کریں۔ نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق، تجارت، آئی ٹی، تعلیم اور زراعت میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور، آسٹریلوی سرمایہ کاروں کی معاونت کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کے پہلے آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا، اسکول کے ماڈل کا معائنہ کیا، پہلا آٹزم اسکول گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پر مشتمل ہوگا، تھراپی روم، پیڈز روم، پری ووکیشنل ٹریننگ روم بھی بنیں گے، اسکول کی تعمیر 1 سال میں مکمل کی جائے گی، مریم نواز کا آٹزم ماہرین کی فوری ہائرنگ اور پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم۔ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کی سربراہی کریں گے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ میں شامل۔ سپریم کورٹ کا نیا 3 رکنی بینچ 21 اکتوبر کو نظر ثانی کیس کی سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مختلف محکموں کی ملکیتی اراضی کا ریکارڈ طلب کر لیا، سرکاری اراضی کے بہترین استعمال کے لیے پلان مرتب کرنے کی ہدایت، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی صوبے کے مختلف اضلاع تک توسیع کی منظوری، ریونیو اتھارٹی کے امور میں ADCD اسسٹنٹ کمشنرز کو بااختیار کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں پہلی بار کھجوروں کی 3 روزہ نمائش، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے نمائش کا افتتاح کیا، 8 ممالک کی کمپنیوں نے اپنی پروڈکٹس پیش کی، غیر ملکیوں کی پاکستانی کھجور کے معیار کی تعریف۔ گرد و غبار سے فضا دھواں، لاہور آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا، AQI کی مجموعی شرح 183 ریکارڈ، شہر میں اکتوبر میں بھی گرمی کی شدت برقرار، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور میں گھر گھر سے کوڑا جمع کیا جائے گا، LWMC ہر گھر میں ویسٹ بن فراہم کرے گی، کوڑا براہ راست ڈمپنگ سائٹ پر منتقل کیا جائے گا، وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، صفائی کے نئے ماڈل کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔